آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، کیا یہودی اپنے مسیح دجال کی آمد کی تیاریاں مکمل کر چکے ہیں؟ کیا اسی لیے انہوں نے 100 شوفار یعنی ٹرمپٹ بجائے اور 100 کے قریب ربی ایک ہی جگہ جمع ہوئے اور ایک ایسی رسم ادا کی گئی جو صدیوں سے تاریخ کی دھول کا حصہ بن چکی تھی؟ کیا یہودی ربی نے دجال سے ملاقات کی اور دجال نے نیتن یاہو کے بارے میں اس سے کیا کہا؟ کیا نیتن یاہو مرنے والا ہے؟ کیا یہودیوں کے حکمران کو حضرت امام مہدی علیہ السلام قتل کریں گے؟ ان سب باتوں کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، جس طرح آج مسلمان حضرت امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، اسی طرح یہودی بھی اپنے مسیح دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہودیوں کے ایک ربی کا کہنا ہے کہ آج یہودی دجال کا راستہ ہموار کر رہے ہیں اور وہ بہت جلد ہمارے درمیان ہوگا، اور دجال کی آمد کے لیے جس شخص نے سب سے زیادہ کام کیا ہے اس کا نام نیتن یاہو ہے۔ اور آج تک جنگوں میں جو بھی یہودی فوجی مارے گئے یا آگے جنگوں میں وہ مسلمانوں کے ایک لیڈر یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں مارے جائیں گے، ان سب کو ان کا مسیحا یعنی دجال آ کر پھر سے زندہ کرے گا۔ اور دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ شوفار یعنی ٹرمپٹ اجتماعی طور پر بجانا کوئی عام موسیقی کا تہوار نہیں، بلکہ یہ ایک ایسے عقیدے کی پیش گوئی ہے جسے دجال یعنی ان کے مسیحا کی آمد سے جوڑا جا رہا ہے۔ اور شوفار بجانا یعنی ٹرمپٹ دراصل اعلان جنگ ہے، عظیم فیصلوں کا وقت اور عظیم تبدیلیوں کا اعلان۔ یعنی اب تک 2023 سے 2025 تک جو کچھ بھی ہم نے دیکھا، دراصل وہ تو ایک ٹریلر تھا۔ اصل جنگ تو 2026 میں شروع ہونے والی ہے، اور اس سال اکتوبر میں جب غزہ کی جنگ بندی ہوئی تو اس کے ٹھیک 11 دن بعد یعنی 24 اکتوبر 2025 کو اجتماعی طور پر 100 شوفار یعنی ٹرمپٹ بجا کر یہ عہد کیا کہ ہم تیار ہیں۔ اور دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ آنے والا سال یعنی 2026 مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ تباہ کن اور مصیبتوں کا سال قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ اتنے بڑے پیمانے پر ان کے پیشواؤں یعنی ربیوں کا ایک ہی جگہ جمع ہونا، 100 کے قریب ربی اگر ایک ہی جگہ جمع ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ یہ پوری رسم دیوار گریا کے قریب ادا کی گئی۔ اسی طرح دوستو، 2 ماہ قبل یہودیوں نے ایک سرخ گائے کی قربانی بھی دی تھی، اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس قربانی کو بھی خفیہ رکھا گیا، اور وہ سرخ گائے ایک خاص مذہبی معیار کے مطابق چنی گئی، اور اس لال گائے کی قربانی بھی ایک مقدس فریضہ تھا جس کا انتظار وہ صدیوں سے کر رہے تھے۔ اور اب جب کہ وہ لال گائے کی قربانی دے چکے ہیں اور 100 ٹرمپٹ بجا کر انہوں نے اعلان جنگ کر دیا ہے، اور دوستو میرے منہ میں خاک، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ 2026 میں یہ لوگ ہیکل کی تعمیر کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ دوستو، ایک یہودی ربی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کی ملاقات ان کے مسیحا دجال سے ہو چکی ہے۔ اس ربی کا کہنا ہے کہ دجال نے اس سے کہا ہے کہ یہودیوں سے یہ کہہ دو کہ میں بہت جلد آنے والا ہوں، تم اپنا مشن جاری رکھو، میرے لیے جلد ایک محل تعمیر کرو یعنی ہیکل، اور میری تاج پوشی کا انتظام کرو، اور میں آ کر بہت جلد تمہیں پوری دنیا کی حکومت عطا کروں گا۔ یہ اعلان کر دو کہ جن لوگوں سے تم جنگ کر رہے ہو یا بعد میں جنگ کرو گے، ان کا لیڈر تمہارے حکمران کو قتل کر دے گا۔ میں آ کر تمہارے وزیر اعظم اور ان تمام لوگوں کو پھر سے زندہ کروں گا، اور تمہارے تمام دشمنوں کا اس زمین سے صفایا کر دوں گا۔ پھر اس پوری زمین پر صرف یہودیوں کی حکومت ہوگی۔ لہٰذا تم یہودیوں کو میرا پیغام پہنچا دو کہ تمہیں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے مشکلات آئیں گی، مگر آخر کار یہودی پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے۔ یعنی دوستو، آپ دیکھیے کہ یوں لگ رہا ہے کہ ان کے مطابق 2026 میں دجال آنے والا ہے، اور دجال اس ربی کے ذریعے یہودیوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ گھبرانے کی بات نہیں، اگر مسلمانوں کے لیڈر یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام نے تمہارے لیڈر اور تمہارے لوگوں کو ہلاک کر بھی دیا تو میں آ کر انہیں پھر سے زندہ کر دوں گا۔ دوستو، مجھے معلوم نہیں کہ مسلمان اپنے سیویئر، اپنے مہدی اور اللہ کے خلیفہ کا انتظار کر بھی رہے ہیں یا نہیں، مگر یہودی اپنے مسیحا کی آمد اور اس کے استقبال کی تیاریاں علن اعلان اور ڈنکے کی چوٹ پر کر رہے ہیں۔ چاہے پھر اپنے مسیحا کی آمد کے لیے ان کو کچھ بھی کرنا پڑے، وہ کر گزر رہے ہیں۔ اور امت اس وقت خواب غفلت میں سو رہی ہے، جبکہ آج مسلمانوں کے طاقتور اور امیر ترین ممالک یہود و نصارہ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور آج اگر یہود و نصارہ کوئی بھی ایسا عمل کریں گے جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہو، مثلا مسجد اقصیٰ کی جگہ ہیکل کی تعمیر،
تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ امت کے سو کروڑ طاقتور اور امیر ترین عرب ممالک خاموش رہیں گے اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو غلط قرار دیں گے کہ تاریخی طور پر اس مسجد پر دراصل یہودیوں کا ہی حق ہے۔ مسلمانوں کے مقدس مقامات تو سعودیہ عرب میں موجود ہیں، یعنی مسجد نبوی اور خانہ کعبہ۔ اور آپ دیکھیے گا کہ یہ لوگ جعلی علماء کو بھی لے آئیں گے جو اس بات پر لوگوں کو فتوے دے رہے ہوں گے۔ دوستو، آنے والا سال یعنی 2026 مومن مسلمانوں کے لیے بہت کٹھن اور کڑا سال ہونے والا ہے، اور یہودیوں کی اب جو جنگ ہوگی وہ امت کے کمزور مسلمانوں سے ہوگی جو حق پر ہوں گے، اور ان مسلمانوں کے خلاف یہود و نصارہ اور آج کے منافق مسلمان مل کر لڑیں گے، اور اس میں فتح یہود و نصارہ کو ہی ہوگی۔ دوستو، آج مسلمانوں کا نہ کوئی لیڈر ہے، نہ ہی کوئی ایسا حکمران موجود ہے جو مسلمانوں کے حق میں بولے اور ان کے حق میں یہود و نصارہ کے خلاف لڑے۔ اور دوستو، یہ سب دیکھ کر یوں لگ رہا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت قریب سے قریب تر آتا جا رہا ہے، اور آج جو حالات بن چکے ہیں یہ وہی نشانیاں ہیں جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے واقع ہوں گی۔ ہم بالکل ٹھیک وہ نشانیاں اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں، اور بہت سے علماء اور محققین جو آج کے حالات پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت اب زیادہ دور نہیں، کیونکہ دوستو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل جو قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں وہ تو پوری ہو چکی ہیں، اور اب جو وقت ہے وہ بڑی بڑی نشانیوں کے پورے ہونے کا ہے، جس میں سب سے بڑی نشانی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے، کیونکہ آج دنیا میں ظلم اپنی آخری حد کو پہنچ چکا ہے، اور آج عرب کے حکمران یہود و نصارہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ اس کی چھوٹی سی جھلک ہمیں سوڈان میں بھی دیکھنے کو ملی، جہاں سونے کے حصول کے لیے خانہ جنگی کروائی گئی ہے، اور مسلمان ہی مسلمان کا خون بہا رہا ہے۔ اور دوستو، میں آپ کو بتا دوں، یہ سب پیسہ اور پاور کا گیم ہے، اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے نومبر 2025 یعنی کل امریکی صدر سے ملاقات کے درمیان 1 ٹریلین معاشی معاہدے کا اعلان کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے محمد بن سلمان سے پوچھا کہ کیا وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں، تو محمد بن سلمان نے کہا ضرور۔ اس موقع پر ٹرمپ نے گرم جوشی کا اظہار کیا اور محمد بن سلمان کو اس پر داد بھی دی۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ اعزاز کی بات ہے کہ محمد بن سلمان ان کے دوست ہیں۔ جبکہ دوستو، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے ظلم و ستم سے محفوظ فرمائے، آمین۔